یوزر جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے اداروں سے تنگ آیا ہوا ہے۔ یوزر آلریڈی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی ماشاءاللہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ جو یہ میٹر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، ان کا عملہ تو ٹیکنیکل ہے ہی نہیں۔ نقصان بیچارہ یوزر اٹھائے گا اور فائدہ جو ہے ڈسکوز کو ہوگا۔ ایپ کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے اور ایپ پہ دیکھ سکیں گے آپ کی بجلی کتنی یوز ہوئی ہے۔ اللہ کرے عوام کے لیے کوئی ترمیم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹرو سولر سسٹم، ڈیفنس روڈ، لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ دنیا نیوز کی ایک خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب جو گرڈ کے اوپر دن کو ہم پاکستانی بجلی یوز کر رہے ہیں وہ اتنی کم ہو گئی کہ 13,000 میگا واٹ پہ آ چکی ہے دن کے ٹائم، اور رات کے ٹائم 23,000 یعنی 23,000 میگا واٹ رات کے ٹائم کنزمپشن ہم کر رہے ہیں اس وقت، جو کہ اتنی کم ہے کہ تقریباً یعنی اگر دن کا آپ دیکھیں تو لوگ اتنا سولر پہ شفٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب 13,000 میگا واٹ ہمارے پاس کتنا پڑا ہے؟ تقریباً 48,000 میگا واٹ ایکسٹرا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جس میں سے ہم 13,000 یوز کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم 13,000 یوز کریں گے تو لوڈ بھی 13,000 والوں پہ پڑے گا۔ تو اس حالت میں ان کو ظاہر ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کا کوئی حل آئے، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تو ان کو کرنی ہے۔ اب کم یوزر ہوں گے تب بھی پیمنٹ کرنی ہے، زیادہ ہوں گے تب بھی پیمنٹ کرنی ہے۔ یوزر آلریڈی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی ماشاءاللہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو سولر لگوائیں گے وہ وابڈا ڈسکنیکٹ ہی کروا دیں گے، اور اس طرف جو ہے نا وہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ جو 13,000 میگا واٹ ہے اس پہ وہ گورنمنٹ کے تو جناب چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ میٹر چینج کر رہے ہیں، اس طرح سے پیسہ کما رہے ہیں، اب وہ دوسرے تیسرے طریقے نکال رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے فنڈز اکٹھے کر سکیں، اور یہ فنڈز جو ہے وہ اتنی آسانی سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب اس میٹر کے اندر جو میٹر چینج کر کے لگا رہے ہیں اس کے اندر ہے جناب پیسے کس کو دینے ہوں گے؟ ظاہر یوزر دے گا۔ پرانے میٹر کا کیا ہوگا اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جو حالات ہیں وہ گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ کی اس ٹائم حالت ہے، معاشی حالت ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں آپ۔ وہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا، کہ پاکستان کے سارے نظام کو کیسے چلایا جائے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت بہرحال حالت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے۔ اب اس میٹر کے جو کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ جو یوزر ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ڈسکوز کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب کم از کم تصویر آتی ہے، پکچر آتی ہے کہ یہ آپ کی ریڈنگ ہے، اس کے بعد پکچر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایپ کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے اور ایپ پہ دیکھ سکیں گے آپ کی بجلی کتنی یوز ہوئی ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ ایک اچھی ہے، لیکن اس میں ایک بیک ڈرا اور بھی ہے کہ اگر آپ کی بجلی زیادہ یوز ہو رہی ہے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بھی آپ کی پرائیویسی نہیں رہے گی کہ آپ کتنا بجلی یوز کر رہے ہیں۔ چاہے تو ایف بی آر بھی آپ کو ٹیکس، آپ کے جب زیادہ بجلی یوز کریں گے تو زیادہ ٹیکس بھیج سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اس کی الٹ ہے، جب آپ زیادہ یوز کریں تو کم پیسے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں الٹ ہے، زیادہ یوز کریں زیادہ پیسے دیں۔ تو اس میں کمپلیکیشنز ہیں، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی چیز کلیئر ہو تو رنگ ٹون ہی لگا دیں، اور کوئی ٹی وی پہ آ کے کوئی وابڈا کے بندے کو کہیں کوئی آ کے بریف ہی کر دے، اور اگر چاہیں تو مطلب گورنمنٹ کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ایک اس کو ہڈن اس میں رکھا گیا ہے، اور اب یہ نہیں پتہ کہ جو فائدے ہیں اس کے ہمیں اس کے واقعی فائدے پہنچیں گے، یوزر کو فائدے پہنچیں گے، یا نقصان بیچارہ یوزر اٹھائے گا اور فائدہ جو ہے ڈسکوز کو ہوگا، اور جو ہے نا ان کو بجلی والوں کو ہوگا۔ تو اس میں یہ جو چیزیں چینج کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا عملہ تو ٹیکنیکل ہے ہی نہیں، بہت بہت کم ٹیکنیکل لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس، باقی سارے لکیر کے فقیر ہیں۔ اب اللہ کرے کہ ہم تو صرف دعائی کر سکتے ہیں اور اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ یوزر بیچارہ اور کہیں پھنس جائے اور معاملات میں پھنس جائے، کیونکہ یوزر جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے اداروں سے تنگ آیا ہوا ہے۔ مجھے ایسا کوئی یوزر نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جناب کوئی بات نہیں، میں گورنمنٹ سے مطلب اپنے جو ہے وہ رابطہ کر لوں گا، یا میں کوئی چیز بل بھی نکالنا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، بل پے کرنا ہو صحیح کروانا ہو کہتے ہیں نہیں یار چھوڑیں، صحیح نہ کرا، کیونکہ اتنے کے چکر لگانے پڑتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ دیں اس کو بھائی۔ تو یہ والی صورت حال ہے۔ اب اگر فائدے جو اس کے اندر میٹر کے اندر ہیں انٹرنیشنلی ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ یوزر کو مل جائے۔
اور نقصان یوزر کو کم ہو، اس امید پہ، کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ گرین میٹر کا کیا ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہاں پہ بات ہوگی۔ اب اگر ہم اسی طرح دوسری بات کریں کہ جناب آپ 27ویں آئینی ترمیم تو بنوا رہے ہیں اور سارے آ گئے، کٹھے بھی ہو گئے، کوئی پاکستان سے باہر نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، اگر کوئی مر بھی گیا ہے نا، اس کی بھی جنازہ انہوں نے چھوڑ دیا، اتنا جلدی تھی ان کو 27ویں آئینی ترمیم کی۔ اور آگے اگر یہی ترمیم یا ایسی ایفیشنسی کاش کے کالا ڈیم کے معاملے پہ اٹھا لیتے، اور کاش کے کالا ڈیم کو اس ٹائم بنا لیتے، یا کچھ اور ہی ڈیم بنا لیتے اتفاق رائے کر کے، تو آج جو ہم آئی پی پیز کے ساتھ، ہم آئی پی پیز ہماری ناک رگڑوا رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں، مافیا بن چکا ہے، شاید ایسا نہ ہوتا۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، یہاں پہ جتنے فیصلے، جتنی ترمیم، جتنا معاملات ہوتے ہیں کسی فرد کو یا کسی ایک گروپ کو فائدہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی چیز ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی ترمیم ہو۔ اب یہاں تو آپ کٹھے ہو گئے، اب بے روزگاری کا کچھ کر لیں اور مہنگائی کا کچھ کر لیں، اس پہ بھی کوئی کٹھے ہو جائیں، امن کے لیے کچھ کر لیں، کے پی کے میں حالات خراب ہیں، بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کوئی کسی بھی جگہ، اب اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے، اب آپ کے سامنے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے، تو کوئی امن کے لیے بھی کچھ ایسی ترمیم ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم سمجھیں کہ نا ہاں گورنمنٹ کام کر رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ آپ نے دیکھ ہی لیے کہ کیسے کٹھے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔